جب تک موت کا فرشتہ نظر نہیں آتا توبہ کا دروازہ کھلا ہے۔ تبلیغ کیا ہے؟ توبہ کرنا ہے، توبہ کروانا ہے۔ سروزے کے پیچھے کتنوں کی توبہ چھپی ہے، چلے کے پیچھے کتنوں کی توبہ چھپی ہے، چارماں کے پیچھے کتنوں کی توبہ چھپی ہے۔ نکلیں اللہ کے راستے میں، نکلیں، توبہ کریں، توبہ کروائیں، توبہ کریں، توبہ کروائیں، نکلیں، نکالیں، پھریں، پھرائیں۔ اس سے دین آئے گا، اس سے دین آئے گا، دین آئے گا تو دنیا بنے گی، آخرت بنے گی۔ ایک ایک کی فکر کریں، ایک ایک کی فکر کریں، ایک ایک کے پیچھے پیچھے پھریں۔ تبلیغ منت کا نام ہے، خوشامد کا نام ہے، خوشامد کا نام ہے۔ نخرے نہیں کرنے، نخرے اٹھانے۔ ایک ساتھی 4 ماہ لگائے، بڑی پرانی بات ہے، گاؤں کا غریب ترین آدمی، بالکل غریب ترین آدمی 4 ماہ لگائے، فکر لگی کہ کیسے مسجد آباد ہو جائے، کیسے سب نمازی بن جائیں۔ اب اس کی گاؤں میں کوئی سنتا نہیں، گاؤں میں سنتا کوئی نہیں، انتہائی غریب آدمی تھا۔ اس نے پتہ کیا کیا، جو گاؤں کا چودھری تھا، جو گاؤں کا نمبردار تھا، اس کے گھر جاتا، بیٹھک میں چودھری صاحب سلام کرتا، پھر پانی جھاڑو دیتا اس کی بیٹھک اور باہر، اور پانی چھڑکتا، مٹکے بھر دیتا، پھر سلام کرتا اور واپس آ جاتا۔ 1 مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینہ وہ یہی کرتا تھا۔ چودھری صاحب سلام اور جھاڑو دیتا اور پانی چھڑکتا اور مٹکے بھرتا اور واپس آ جاتا۔ اب چودھری صاحب اسے دیکھ رہے ہیں، یہ آتا ہے، خدمت کرتا ہے، کبھی کام تو کوئی کہتا نہیں۔ اب چودھری صاحب کے دل میں اس کی جگہ بنتی جا رہی۔ ایک دن چودھری صاحب نے بلایا، ارے بھائی ادھر تو آؤ، کوئی کام ہے تو بتاؤ، کوئی کام ہے تو بتاؤ۔ ہاں، اس نے کہا مجھے ایک کام ہے آپ سے۔ وہ کیا ہے؟ آپ گاؤں کے نمبردار ہو، آپ گاؤں کے چودھری ہو، آپ کی بات کا اثر ہوتا ہے، آپ کے عمل کا اثر ہوتا ہے۔ ہمارے گاؤں کی مسجد بھی آباد ہے، آپ مسجد آیا کرو، نماز پڑھا کرو، لوگوں کو نماز کا کہا کرو۔ بس یہ میرا آپ سے کام ہے، یہ میرا ایک آپ سے کام ہے۔ اور یہ بات کہاں سے نکلی؟ دل سے، اور کہاں لگی جا کر؟ دل میں۔ اور اس بات سے پہلے 3-4 ماہ کی خدمت ہے، 3-4 ماہ کی خدمت ہے۔ چودھری صاحب نے کہا آج سے میرا وعدہ ہے، آج سے میں کبھی نماز نہیں چھوڑوں گا۔ ہاں، تبلیغ منت کا نام، خوشامد کا نام، پیچھے پھرنا، ایک ایک کے بعد جانا، اللہ کے راستے میں نکلنا۔ 4 ماہ ہے، چلہ ہے، 3 دن ہے، سال ہے، 7 ماہ ہے، ہم تھوڑا کریں گے، اللہ زیادہ کی بھی توفیق دیں گے۔ نکلے بھائی، سب سے توبہ کروائیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک آدمی آیا کرتا تھا، کچھ عرصہ نظر نہیں آیا، پوچھا وہ کہاں ہے؟ شام کا رہنے والا، نظر نہیں آیا کچھ عرصہ، وہ کہاں ہے؟ کہ لوگوں نے بتایا وہ راستے سے بھٹک گیا، غلط کاموں میں پڑ گیا، شراب تک کا عادی ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ نہیں فرمایا کہ جائے جہنم میں دبا مرے، ہمیں کیا؟ نہیں، قاصد کو بلایا اور فوراً خط لکھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ خط ہے عمر کے طرف سے، فلاں کے نام، میں تعریف کرتا ہوں اللہ کی۔ وہ کون ہے؟ غافر الذنب وقابل التوب شدید العقاب ذی الطول لا الہ الا هو الیہ المصیر والسلام علیکم۔ اور خط دیا قاصد کو کہ جاؤ مدینے سے شام اور اس کو تلاش کرنا اور اسی کے ہاتھ میں دینا، کسی اور کے ہاتھ میں نہیں، اور جب نشہ اتر جائے پھر دینا۔ اس کو تلاش کیا، مدینے سے گئے شام اور اس کے ہاتھ میں خط دیا، حضرت عمر نے تمہارے نام لکھا ہے۔ اس نے کھولا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، عمر کے نام، عمر کی طرف سے تمہارے نام۔ تعریف اللہ کی، وہ کون؟ غافر الذنب، گناہوں کو معاف کرنے والا، قابل التوب، توبہ قبول کرنے والا، شدید العقاب، بڑی سخت پکڑ والا، ذی الطول، طاقت و قدرت والا، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، الیہ المصیر، جانا اسی کے پاس ہے۔ اس نے پھر پڑھا اور اس نے پھر پڑھا اور اس نے پھر پڑھا اور اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، کہنے لگا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مجھے امید دلائی ہے تو معافی مانگے گا، وہ معاف کرنے والا ہے، توبہ کرے گا، وہ قبول کرنے والا ہے، اور مجھے ڈرایا ہے اگر توبہ نہیں کرتا اس کی پکڑ بڑی سخت ہے بڑا طاقت قدرت والا، اور جانا تو اسی کے پاس ہے، بھاگے گا کہاں پر؟ اور اس نے پکی سچی توبہ کر لی۔ بھائی یہی تبلیغ ہے بھائی، ایک ایک کے پیچھے پھرنا ہے، توبہ کروانا ہے، توبہ کروانا ہے، توبہ کروانا ہے۔ قاصد واپس آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو ساری کارگزاری سنائی۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب اپنے کسی بھائی کے بارے میں پتہ لگے وہ راستے سے بھٹک گیا ہے، غلط کاموں میں پڑ گیا ہے، ہاں اس کو صحیح راستے پر لانے کی کوشش کرو اور اس کو امیدیں دلواؤ اور اس کے خلاف شیطان کے مددگار مت بنو، تانے مت مارو اور اس کے لیے دعا مانگو۔ یہ تبلیغ ہے بھائی، یہ مقصد زندگی ہے، اللہ کے دین کو لے کے پھرنا، اللہ کے کلمے کو بلند کرنا۔ ضروریات زندگی 5 ہیں،
کھانا ہے، لباس ہے، مکان ہے، شادی سواری، اس میں بقدر ضرورت لگنا ہے، بوقت ضرورت لگنا ہے. پھر خواہشات زندگی، آدمی کی خواہش ہے میں زندہ رہوں، آدمی کی خواہش ہے میں جوان رہوں، آدمی کی خواہش ہے میں تندرست رہوں، آدمی کی خواہش ہے میں خوش رہوں. خواہشات زندگی دنیا میں نہیں پوری ہو سکتی. 1 کلو برتن میں 5 کلو پانی نہیں آ سکتا. بڑا ہی نادان ہے، بڑا ہی کم عقل ہے جو 1 کلو برتن میں 5 کلو پانی ڈالنے کی کوشش کر رہا ہے. 4 کلو بھی نہیں آئے گا، 3 کلو، 2 کلو، 1.5 کلو، 1.25 کلو بھی نہیں آئے گا. وہ برتن چھوٹا ہے، یہ دنیا کا ظرف چھوٹا ہے. آدمی کی خواہشات بہت زیادہ ہیں. آدمی کی خواہشات، آپ بڑے مالدار بن سکتے ہو، ارب پتی کھرب پتی بن سکتے ہو، وزیر اعظم بن سکتے ہو، دنیا کے بادشاہ بن سکتے ہو. ہمیشہ زندہ رہو نہیں ہو سکتا، جوان رہو نہیں ہو سکتا، خوش رہو نہیں ہو سکتا. یہ جنت کے اعلانات ہیں. زندہ رہو گے موت نہیں، جوان رہو گے بڑھاپا نہیں، خوش رہو گے کبھی غم نہیں، تندرست رہو گے کبھی بیماری نہیں. وہاں 4 قسم کی نہریں ہیں: دودھ کی نہریں، شہد کی نہریں، شراب کی نہریں، پانی کی نہریں. وہاں سونے چاندی کے محلات ہوں گے. 1 اینٹ سونے کی ہوگی، 1 اینٹ چاندی کی ہوگی. گارا مشک کا ہوگا، گھاس زعفران کی ہوگی. کنکر اس کے موتی اور یاقوت ہوں گے اور اس میں خوشبوئیں مہکتی ہوں گی. وہ کبھی پرانا نہیں ہوگا، بسیدہ نہیں ہوگا. اس مال کو بنانے والے مستری نہیں ہوں گے، اس مال کو بنانے والا خود اللہ ہوگا.